السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل ذکر پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اور ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ اس پاک کلمے میں حق تعالیٰ شانہ نے کیا کیا برکات رکھی ہیں، اس کا معمولی سا اندازہ اتنی ہی بات سے ہو جاتا ہے کہ 100 برس کا بوڑھا جس کی تمام عمر کفر و شرک میں گزری ہو، ایک مرتبہ اس پاک کلمے کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور عمر بھر کے سارے گناہ جائل ہو جاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ بھی کیے ہوں تب بھی اس کلمے کی برکت سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے ضرور نکلے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام ایسا دھندلا جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جانے سے دھندلے ہو جاتے ہیں، کہ نہ کوئی روزے کو جانے گا، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو۔ آخر ایک رات ایسی ہوگی کہ قرآن پاک بھی اٹھا لیا جائے گا، کوئی آیات اس کی باقی نہ رہے گی۔ بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں یہ کہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا تھا، ہم بھی اسی کو پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ کے ارشاد شاگرد نے عرض کیا کہ جب زکوٰۃ، حج، روزہ کوئی رکن نہ ہوگا تو یہ کلمہ ہی کیا کام کرے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکالے گا، یعنی ارکان اسلام کے ادا نہ کرنے کا عذاب بھگتنے کے بعد کسی وقت اس کلمے کی برکت سے نجات پائے گا۔ یہی مطلب ہے کہ حدیث والا کی اگر ایمان کا ذرہ سا بھی حصہ لب جہنم سے کسی نہ کسی وقت نکالا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو کسی نہ کسی دن ضرور کام دے گا، وہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گاؤں کا رہنے والا آیا جو ریشمی جبہ پہن رہا تھا اور اس کے کناروں پر دبا کی گوٹی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے
خطاب کر کے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے، بکری چرانے والے اور چرواہے جادے کو بڑھا دیں اور شاہ سواروں کی اولاد کو گرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے اٹھے اور اس کے کپڑوں کو گریباں سے پکڑ کر ذرا کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ تو ہی بتا، تو بے وقوفوں کے سے کپڑے نہیں پہن رہا ہے؟ پھر اپنی جگہ واپس آ کر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ نبیًا و علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں جس میں 2 چیزوں سے روکتا ہوں اور 2 چیزوں کا حکم کرتا ہوں۔ جن سے روکتا ہوں ایک شرک ہے، دوسرے تکبر، اور جن چیزوں کا حکم کرتا ہوں ایک لا الہ الا اللہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں اخلاص سے کہا ہوا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ایک حلقہ بنا کر اس پاک کلمے کو اس پر رکھ دیا جائے تو وہ وزن سے ٹوٹ جائے۔ اور دوسری چیز جس کا حکم کرتا ہوں یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے کہ یہ 2 لفظ ہر مخلوق کی نماز ہے اور انہی کی برکت سے ہر چیز کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔